الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نورا من نور الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ گرامی القدر بزرگوں، دوستوں، بچوں، ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ماہ ذی الحج کا چاند نظر آ چکا ہے۔ یہ ماہ مبارک ایسا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو دو ایسی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے جو تو زندگی میں ایک بار ہم پر فرض ہے، اور دوسری کہ صاحب نصاب، مالک نصاب پر ہر سال واجب ہے۔ زندگی میں ایک بار صاحب نصاب، مالک نصاب پر حج فرض ہے، اور قربانی جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت مبارکہ ہے، یہ ہر مالک نصاب پر، ہر صاحب نصاب پر، ہر صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ اور صاحب نصاب، مالک نصاب کون لوگ ہیں؟ مالک نصاب اور صاحب نصاب وہ لوگ ہیں جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت آپ کے پاس موجود ہو، ہر وہ شخص مالک نصاب ہے، تو ان پر قربانی واجب ہے۔ اگر یہ قربانی کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کا اجر انہیں عطا فرمائے گا۔ مالک نصاب، صاحب نصاب استطاعت ہونے کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کرتے ہیں تو وہ گناہ کے مستحق ہوتے ہیں۔ لہٰذا جو بھی مالک نصاب ہیں، صاحب نصاب ہیں، اللہ نے جن کو دولت و ثروت سے نوازا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ قربانی کریں۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث پاک ہے، حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ، جو بھی شخص اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتا ہے، اللہ رب العزت جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے کہ آپ جس بھی جانور کی قربانی ذبح کریں گے، جس بھی جانور کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، تو اللہ رب العزت کل پلصراط سے آپ کو پار کروانے کا جو ذمہ دے گا وہ اسی سواری کو دے گا۔ اسی سواری کے ذریعے سے آپ پلصراط سے پار ہوں گے۔ پلصراط کے بارے میں آتا ہے کہ جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت، اللہ رب العزت کی حکمت، اللہ رب العزت کا کرم ہم بندوں پر اس قدر شامل حال ہے، اس قدر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا انتظام بھی فرما دیا ہے۔ آپ جس بھی جانور کی قربانی پیش کریں گے، اللہ رب العزت اسی جانور سے آپ کو پلصراط پار کروائے گا۔ تو لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ جس بھی جانور کی قربانی پیش کریں تو وہ جانور فربا جانور ہونا چاہیے، اچھا جانور ہونا چاہیے، تر و تازہ جانور ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ بس یوں ہی، ان کی صرف اور صرف نیت ہی یہی ہوتی ہے کہ انہیں گوشت حاصل ہو جائے، تو اس چکر میں وہ بس ایسے ہی جانور خرید لیا کرتے ہیں، لیکن چاہیے کہ وہ اچھے سے اچھا جانور اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ ایک رواج مسلمانوں کے اندر بہت ہی کوٹ کر ہے۔ ہر مسلمان یہ سوچتا ہے کہ اس مرتبہ میں نے اپنے نام سے قربانی کروا لی ہے، اب دوسری جو قربانی ہوگی وہ گھر میں کسی کا نام سے کروا دیں۔ نہیں، ایسا آپ بالکل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں، گھر میں آپ اگر مالک نصاب آپ ہیں، صاحب استطاعت آپ ہیں، تو قربانی آپ پر ہی واجب ہے۔
اگر آپ ایسا سوچیں کہ ہم نے تو پچھلے سال کروائی تھی، اس سال ہم دوسرے کے نام سے کروا دیں، گھر کے کسی اور فرد کے نام سے کروا دیں، تو آپ گنہگار ہوں گے. آپ گنہگار ہوں گے، آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی، اس کا اجر آپ کو نہیں ملے گا. قربانی مالک نصاب، صاحب نصاب پر واجب ہے، اور ہر سال واجب ہے. اگر آپ ہر سال مالک نصاب ہے، صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، تو آپ ہی کے اوپر واجب ہے. اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ گنہگار ہوں گے. آپ اپنے بدلے کسی دوسرے کے نام سے قربانی کرواتے ہیں تو آپ گنہگار ہوں گے. ہاں، یہ بات الگ ہے کہ اگر آپ کروا رہے ہیں اپنے نام سے بھی کروائیے، اور اگر کسی اور کے بھی نام سے کروانا ہے تو اس کے لیے آپ دوسری قربانی کا انتظام کریں. آپ دوسری قربانی، دوسرا جانور لیں. اس طریقے سے ہوتا ہے. ورنہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس مرتبہ میں نے تو پچھلی مرتبہ اپنے نام سے کروا لی ہے، اب اس مرتبہ میں گھر میں کسی اور فرد کے نام سے کروا دیتا ہوں. تو اس طریقے سے جانور ذبح کرنے کا ثواب تو مل ہی جائے گا، لیکن جو واجب ہے وہ ختم نہیں ہوگا. گناہ آپ پر برابر آئیں گے، لہذا بالکل ایسا نہ کریں. اور بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ قربانی کا جو چمڑا ہوتا ہے یا کوئی اور چیز ہوتی ہے، اس کو ذبح کرنے والے کو بطور اس کا محنتانہ اس کو دے دیا کرتے ہیں. قربانی کا چمڑا یا گوشت یا اس کی کوئی بھی چیز قصاب یا ذبح کرنے والے کو نہیں دے سکتے ہیں، جائز نہیں ہے. اور دوسری بات، قربانی کا گوشت جو ہے ہم کسی کافر کو نہیں دے سکتے. قربانی کا گوشت کسی کافر کو نہیں دے سکتے. آج بہت سارے لوگ دوستی میں، یاری میں ایسے ویسے قربانی کرتے ہیں، گوشت جو ہے اپنے غیر مسلم یعنی کافر دوستوں میں جو ہے اس کو تقسیم کرتے ہیں. تو یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ استطاعت رکھتا ہے، جو بندہ طاقت و قوت رکھتا ہے، اور وہ طاقت و قوت رکھنے کے بعد وہ قربانی نہیں کرتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ میری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. مالک نصاب ہے، استطاعت رکھتا ہے، اور وہ قربانی نہیں کر رہا ہے، تو حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ قربانی پیش کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادات کریں. اللہ رب العزت اس ماہ مبارک میں ہمیں اور آپ کو دو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. ایک تو حج ہے اور دوسرا قربانی ہے. حج، جو بھی بندہ حج کرتا ہے ایمان کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ، اللہ رب العزت کی عبادت و اطاعت کرنے کی نیت سے، اللہ رب العزت کی رضا کی نیت سے، تو اللہ رب العزت اس کو اس طریقے سے بنا دیتا ہے جس طریقے سے نو مولود بچہ ہوتا ہے. یعنی بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا. ٹھیک اسی طریقے سے ایک حاجی کو جس نے ایمان اور عقیدے کے ساتھ حج کیا، اللہ رب العزت ٹھیک اسی طریقے سے اس کے بھی گناہ دھل دیتا ہے جس طریقے سے ایک بچہ بنا گناہ کے اپنی ماں کی پیٹ سے جنم لیتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اگر استطاعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، قوت رکھتے ہیں، تو ہم حج بھی کریں زندگی میں ایک بار. اور قربانی اگر ہم ہر سال مالک نصاب ہیں، ہر سال استطاعت رکھتے ہیں، تو قربانی ہر سال ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. کون ہوتا ہے وہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت آپ کی قربانی کو قبول فرما لیتا ہے.
اور اس کے ہر بال کے بدلے میں آپ کو نیکی عطا فرماتا ہے، گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کثرت سے عبادات، ریاضات، استطاعت ہے تو قربانی پیش کریں، استطاعت ہے تو حج کریں۔ دکھاوے کے لیے نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ دکھاوا اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ کوئی بھی کام دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ ہم قربانی بھی کریں تو دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، ہم حج بھی کر رہے ہیں تو اس بات کا غرور نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس ثروت ہے، اس بات کا غرور نہیں ہونا چاہیے۔ ہم استطاعت رکھتے ہیں، قربانی کریں، اس نیت سے کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کے حبیب ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم حج اس نیت سے کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کے حبیب ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ نیت ہماری اور آپ کی ہونی چاہیے۔ جب ہم اس نیت سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اور ہمارے تمام ذکر و اذکار کو، ہماری تمام قربانیوں کو، ہم جو قربانیاں پیش کرتے ہیں، ہماری تمام قربانیوں کو، ہماری تمام نیکیوں کو اللہ رب العزت قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہم پر اپنا فضل فرمائے، رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ السلام علیکم۔